ایبٹ آباد کے ایک پرسکون سے ضلع میں 4 دسمبر کی صبح ایک ایسی کہانی شروع ہوئی جس نے سب کے دلوں کی دھڑکنیں روک دی۔ ہر آنکھ سوال کر رہی تھی، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ زندگی کا انجام اتنا دلخراش ہوگا، اور وہ بھی اپنی ہی قریبی دوست کے ہاتھوں۔ وردہ ڈاکٹر تھی۔ 4 دسمبر گھر واپس نہ آئی تو ان کے والد نے رابطہ کرنا شروع کیا۔ بیٹی کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ 4 دسمبر 8:45 پہ پولیس کو یہ رپورٹ ہوئی کہ ڈاکٹر وردہ مشتاق جو ہیں وہ ان کی گمشدگی کی رپٹ لکھائی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج ہوتے ہی جدید طریقوں سے تفتیش شروع کر دی۔ دوست سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو میرے پاس سے جا چکی ہے، لیکن یہ بات پولیس کو مطمئن نہ کر سکی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج، فون ریکارڈز، لوکیشن ڈیٹا، گاڑی کی آمد و رفت، پورا معاملہ کھولنا شروع کر دیا۔ انیشل جو فائنڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ دوپہر کے ٹائم اپنی ان کی جو دوست تھی ان کے ساتھ وہ بیٹھ کر جدون پلازا جو ہے اس کی طرف گئی، اور پھر وہاں سے رپورٹڈلی وہ مسنگ ہو گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دونوں ایک ساتھ ہنستے باتیں کرتے نکلتی دکھائی دیتی ہیں۔ جو اس میں اسکیم جو تھی، جو پلاٹ تھا وہ یہ تھا۔ 2 برس قبل جب وہ دبئی گئی تو روانگی سے پہلے انہوں نے 67 تولہ سونا اپنی بہترین دوست کے پاس امانتاً رکھوایا تھا۔ پاکستان واپس آنے کے بعد جب ڈاکٹر وردہ نے اپنی دوست سے زیور مانگا تو جواب ٹال مٹول والا ملتا رہا۔ حقیقت یہ تھی کہ ملزمہ نے وہ سونا بینک میں رکھ کر 50 لاکھ روپے کا قرضہ لیا تھا، کیونکہ اس کے گھرانے کا کاروبار بری طرح بیٹھ چکا تھا۔ جب ڈاکٹر وردہ نے سختی سے تقاضا شروع کیا تو ملزمہ کو خوف ہوا کہ سارا معاملہ بے نقاب ہو جائے گا۔ اور پھر 4 دسمبر کو 12 بجے کے قریب انہوں نے اس کو کہا، ڈاکٹر صاحبہ کو کہا کہ آپ آ جائیں، میں آپ کو آپ کا سونا واپس دیتی ہوں، اور پھر بڑا طریقے سے ان کو لے جایا گیا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر وردہ اپنی زندگی کا آخری سفر کر رہی ہے۔ ملزمہ ڈاکٹر وردہ کو بہانے سے اپنے زیر تعمیر گھر لے گئی۔ زیر تعمیر گھر میں پہلے سے 3 لوگ موجود تھے جنہیں پہلے سے ساری منصوبہ بندی سمجھا دی گئی تھی۔ ملزمہ نے ڈاکٹر وردہ کو گھر میں چھوڑا اور بچوں کو لینے کے بہانے چلی گئی۔ وہ گاڑی جو زیر تعمیر گھر میں داخل ہوئی 10 منٹ بعد باہر نکل آئی، لیکن ڈاکٹر وردہ اس میں نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، اندر موجود تینوں افراد نے 10 سے 15 منٹ کے اندر انتہائی سفاکی سے ڈاکٹر وردہ کو قتل کر دیا۔ ہماری یہ کوشش تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے سیفلی ریکور ہو جائے، لیکن اس میں افسوسناک بات یہ تھی کہ جب وہ مسنگ ہو گئی تھی آدھے گھنٹے کے اندر ہی ان کی موت جو ہے وہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد لاش گاڑی میں رکھی گئی اور قریبی جنگل کے سنسان علاقے میں دفن کر دی گئی۔ موبائل ڈیٹا نے پولیس کو دوبارہ اسی گھر کی طرف کھینچ دیا۔ ایک ملازم کے نمبر سے پوری کہانی کھل گئی۔ ملزم نے اعتراف کیا کہ ڈاکٹر وردہ کو قتل کر کے جنگل میں دفن کیا گیا ہے۔ انٹیروگیشن سے ہمیں پتہ چلا کہ ڈیڈ باڈی کہاں پہ اس کی تدفین ہوئی ہے، دفن کیا گیا انہیں۔ تو پھر پولیس وہاں پہ گئی، اپون دا پوائنٹیشن آف ایک جو کلپرٹ اس میں انوالو تھا، اس کی پوائنٹیشن پہ پھر اس کی ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی۔ اس منظر کا درد، اس لمحے کی اذیت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ جیسے جیسے تفصیلات منظر عام پر آتی گئی، پورے شہر میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اسپتال میں ساتھی ڈاکٹرز کی آنکھیں نم تھیں، اور سوشل میڈیا پر صرف ایک آواز تھی، ڈاکٹر وردہ کے لیے انصاف۔ مین کلپرٹس تھے ودن 24 آورس، 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ سارے مین کلپرٹس جو تھے وہ گرفتار ہو گئے، ماں سوائے ایک کے، جس کے لیے ایز وی اسپیک ریڈز جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں پشاور میں اور باقی اطراف میں۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، گاڑیاں، چیکس، اسٹامپ پیپرز اور تمام شواہد قبضے میں لے لیے گئے ہیں۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پڑھی لکھی، ذمہ دار اور معاشرے کی خدمت کرنے والے ڈاکٹر بھی محفوظ نہیں تو پھر محفوظ کون ہے؟ ڈاکٹر وردہ کے والد جو پاکستانی فضائیہ سے ریٹائرڈ ہیں، زندگی بھر کی کمائی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے میں لگا دی تاکہ بیٹی پڑھ سکے، آگے بڑھ سکے، ڈاکٹر بن سکے، لیکن وہی بیٹی آج ان کے سامنے مٹی میں لیٹی ہوئی واپس آئی۔
डॉक्टर वर्दा अपने पीछे 2 मासूम बच्चों और शौहर को छोड़ गई, जो कोरिया में मुलाजमत करते हैं। पुलिस के मुताबिक मज़ीद तहकीकात जारी हैं और वो कहते हैं कि तमाम हक़ाइक़ जल्द सामने आ जाएंगे। मज़ीद ऐसी मालूमाती स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें लफ्ज़ डिजिटल।